داعش جو ہے وہ ٹریڈیشنل جہادیوں کی طرح تنظیم بالکل نہیں ہے، اس لیے یہ کسی کے ہاتھ آ بھی نہیں رہی۔ ان کو پتہ ہے کہ کب ہم نے سرفیس ہونا ہے، کب کارروائی کرنی ہے، کیسے پھر ہم نے چھپنا ہے۔ پولیس لائن میں جو مسجد میں ہوا ہے 100 کے قریب یعنی 80 کے قریب جو ہیں، اس میں میجورٹی جو تھی میرے خیال میں 70 کے اتنے پولیس کے ہی لوگ تھے۔ بلوچستان میں بڑے حملے ہوئے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی طالبان کی طرف سے، وہ داعش کہ خراسان کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، وہ بلوچ ملیٹنٹس کی طرف سے بھی ہوئے ہیں۔ کراچی میں پولیس کوارڈینیٹڈ بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت۔ ہاں، کوارڈینیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپس میں کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن بھی ہے۔ پھر یہ جو پوری ایکٹیویٹیز ہیں یہ پہلے یعنی آپ کہہ لیں کہ کنفائنڈ تھی قبائلی علاقے تک، یا خاص کر جو ساؤتھ کے پی ہے، خیبر پختونخوا کا جو جنوبی سہجان، جس میں 6-7 ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ پھر ریسنٹلی ایک نئے گروپ نے یعنی انٹری ماری ہے، اور وہ ہے تحریک جہاد پاکستان، TJP کے نام سے، جن کا ہمارے لوگوں کو بھی زیادہ نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ TTP کی ایک کوئی فرنٹ ہے، یعنی کور ہے۔ اس کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے؟ اس طرح اس کا کوئی بندہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ان کے ایک ترجمان ہیں جن کا کوئی وہ ہمیں بھی نہیں پتہ، یعنی سب سے پہلے ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، ہم نے چلایا بھی تھا کہ ایک نئی تنظیم ہے، اس وقت بھی لوگ یہ یقین نہیں کرے۔ اس بندے کو آپ نے 15-10 سال میں کہیں نہیں دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا۔ تو وہ ملا قاسم کے نام سے، تو لیکن یہ ہم نے اس کا پوچھا، باقی جو ان کے فیلو جہادی ہیں، کہ یہ بندہ کیا ایگزسٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتے ہیں ہمارے سابقہ جہادی ساتھی ہوں۔ وہ ذرا نام شام چینج کر کے نام شام، تو اس سے بھی ہمیں لگا کہ ہو سکے یعنی TTP کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے۔ لیکن ان کی طرف سے وہ جو ہم یعنی میں ان کے آپریشنل کیپیسٹی بہت بڑے حملے ہوئے، یعنی ایک حملے میں 4-4 5-5 6 انہوں نے خودکش بمبار یوز کیے۔ یوب میں جو ملٹری انسٹالیشن پہ ریسنٹلی ہوا ہے، جس میں 12 کے قریب سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک دن آپریشن ایگزیکٹلی 2 دن۔ مسلم باغ میں انہوں نے وہاں پہ FC کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا، اس میں بھی یعنی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لکی مروت میں انہوں نے کیا تھا۔ پھر DI خان ٹانگ کے بیچ میں ایک وہاں پہ ایک چنگچی رکشے کے ذریعے انہوں نے خودکش حملہ کیا تھا، ایک ملٹری کانوائے کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا۔ پشاور میں بھی انہوں نے کیا تھا، باجوڑ میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر مارا گیا۔ یہ سارا کچھ 2-3 مہینوں کے اندر ہو رہا ہے؟ یہ 2-3 مہینوں میں یعنی تو اس گروپ نے میرے خیال میں یعنی 7 حملے کیے ہیں، 7 میں انہوں نے 19 کے قریب خودکش بمبار یوز کیے ہیں۔ واو! تو یہ جو ملیٹنٹ بلڈ اپ ہے وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے۔ اور ان کو کہاں سے ایمونیشن یہ وہ سارا ڈو یو تھنک وہ افغانستان سے ہی آ رہا ہے؟ ہاں، ان کی جو کچھ تصویریں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر حملے کے بعد جو ان کے وہ ہیں خودکش بمبار، تو ان کی تصاویریں بھی ایشو کرتے ہیں، تو اس میں اسلحہ میں وہی نظر آتا ہے، وہ امریکن M16 4 وغیرہ۔ ٹو سمرائز، یہ وہی ہے کہ وہاں جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں وہ آپ نے وہاں سے کیپچر کیا۔ انہوں نے انٹرویو میں ہمیں بتایا کہ یہ جو تنظیم ہے تحریک جہاد پاکستان، یہ یعنی دیوبند جو اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا مقصد یہاں پہ جس طرح افغانستان میں ایک شریعہ والی حکومت آئی ہے، تو ہم پاکستان میں بھی وہ چیز لائیں گے، اور اس کی یہ ایکسٹینشن ہم چاہتے ہیں پاکستان میں، اور ہم یہاں پہ بھی لڑیں گے جمہوریت کے خلاف، یا ان کو نہیں مانتے، وہی جو سیم TTP کی جو آئیڈیالوجی ہے۔ لیکن اس کا ہمارے سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کا بھی یعنی زیادہ نہیں پتہ، اور تو یہ ایک تنظیم سامنے آئی ہے TTP کی خود، یعنی ابھی تک TTP میں 40 کے قریب تنظیمیں شامل ہو گئی ہیں۔ یہ آج کی جو TTP ہے یا ماضی کی TTP سے یعنی بہت آگے نکل گئی ہے اس حوالے سے۔ اور حافظ گل بہادر ایک اور فیکشن ہے جو نارتھ وزیرستان میں، وہ خلیل گروپ ہے، لشکر اسلام اب ریسنٹلی دوبارہ سے، جو کہ آلموسٹ بالکل وہ تنظیم ختم ہو گئی تھی ایک طرف سے، ان کے لیڈر منگل باغ بھی مارے گئے تھے، لیکن انہوں نے دوبارہ سے خیبر ایجنسی میں، کیونکہ وہی ان کا برتھ پلیس ہے، وہاں پہ انہوں نے حملے دوبارہ سے شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر ISKP کا ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بجاوڑ کا جو حملہ، جو سب سے زیادہ ڈیڈلی ہیں ان لوگوں سے، جو سب سے ڈیڈلی ہیں، جو ہر اپنے علاوہ باقی سب کو مرتد بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ اور TTP کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ یا ان گروپس بنائی TTP نہیں تھی،
داعش خراسان جو ہے یہ فرنچائز جو آئی ایس سینٹرل کا ہے یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے یہ بنائی تھی لیکن اس میں یہ کہ اب بھی ٹی ٹی پی کا وہ سچ یعنی کوئی یعنی سینئر کمانڈر ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو نئی جنریشن ہے جہادیوں کی یہ خود اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ان کے لیے یعنی کرپٹو کرنسی کا سب سے زیادہ استعمال جو کر رہی ہے جہادی گروہوں میں وہ آئی ایس کے پی وہ کر رہی ہے. پھر گو فنڈ کے ذریعے کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں سے یہ کلیکشن وہ فنڈ ریزنگ وہ کرتے ہیں. یعنی وہاں پہ کسی بیوہ کا وہ ڈال دیں گے کہ یہ بڑی مجبور ہے بیمار ہے ان کے شوہر وفات ہو چکے ہیں تو اس میں وہ اس طرح کے چیزیں ڈال کے تو پوری دنیا سے وہ فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سب سے زیادہ جو اپنے لوگوں کو پیمنٹ ملتی ہے یعنی آپ سیلری کہہ لیں یا جو منتھلی ان کی ویجز ہیں کہ وہ آئی ایس کے پی اپنے لوگوں کو دے رہی ہیں. ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کے مقابلے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ $1,000 کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ $1,200 پر منتھ ان کو ملتے ہیں. اور فائنینشلی بھی یہ کہ جو سب سے ویل آف گروپ ہے وہ بھی چاہے آئی ایس کے پی یا داعش سینٹرل جو ہے آئی ایس سینٹرل یا لیکن یہ اگر گو فنڈ یا فائیور شائیور سب وہاں سے لے لیے پیسے وہ پیسہ کہاں آتا ہے مطلب وہ کوئی امریکہ میں اکاؤنٹ ہے پھر وہاں سے نہیں اور پھر وہاں سے افغانستان مطلب ایک تو کلیکشن پلس پریکٹیکلی اسلحہ بارود چیزیں وہ کیسے اسلحے کا جو ہے وہ تو میں بالکل اسلحہ اتنا وہ مشکل وہ کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں خود وزیرستان کا ہوں بلکہ آپ کو بھی اس اسلام آباد میں آپ کو اگر امریکن M16 M4 چاہیے تو آپ یہاں پہ آپ کو وہ چیز ڈیلیور بھی ہو سکتی ہے مل بھی سکتی ہے. اور افغانستان میں بھی ایسا ہی ہے سو بیسیکلی دے آر اسمگلرز جن کو آپ پے کریں آپ انہیں کہیں کہ یار مجھے اس جگہ پہ ہاں وہ اسلحہ چاہیے یہ اسٹارٹ اپس لوگوں نے شروع کیے ہیں اس طرح ایگزیکٹلی تو وہ اتنا وہ مشکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ جو ایک ٹیریٹوریل ان کی پریزنس تھی گراؤنڈ پہ وہ چیز انہوں نے بالکل آلموسٹ ختم کی ہے. یہ سائبر ورلڈ میں چلے گئے ان کی جو کیلیفٹ ہے یا خلافت جو ہے وہ اب سائبر وہ خلافت ہے. تو وہاں پہ انہوں نے منسٹریز بھی ہیں جس میں فائنانس منسٹری ہے ہیلتھ منسٹری ہے ایجوکیشن منسٹری ہے آئی ایس کے پی کی ہیلتھ منسٹری میں ان کے لوگ ہوں گے یعنی آن لائن وہ ایک دوسرا آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو آپ اس میں میسج کہ مجھے آج یہ ہیڈ ایک ہے یا مجھے کڈنی کا کوئی ایشو ہے تو وہاں سے ان ڈاکٹرز اس میں ہوں گے بڑے کوالیفائڈ. وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پاکستان میں ہوں گے شاید امریکہ میں ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو افریقہ میں ہو تو وہ آپ کو سجیسٹ ٹرکی میں سجیسٹ کریں گے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ آپ وہ کر لیں. یہ آئی ایس کے پی بنائی تھی وہی ٹریڈیشنل جو جہادی ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ایگزیکٹلی. شاہد اللہ شاہد ان کا جو ترجمان تھا شیخ مقبول یعنی اصل نام اور حافظ سعید اورکزئی ملا سنت حافظ دولت وغیرہ تو یہ بالکل ٹریڈیشنل جہادی نہ زیادہ پڑھے لکھے بلکہ بالکل آلموسٹ ریلیجیس ان کی ایجوکیشن تھی باقی ماڈرن ایجوکیشن تو بالکل نہیں تھی. لیکن یہ جو 2014 سے یہ چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں لیکن ابھی والی جو جنریشن ہے تو اس میں یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں پروفیسرز ہیں ایلیٹ اسکول سسٹم کے لوگ بھی ہیں اور افغانستان کابل یونیورسٹی کے لوگ بھی اس میں وہ چلے گئے تھے وہاں یعنی افغانستان میں بڑے کچھ یونیورسٹیز کے جو پروفیسر تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. ان کا اپنا جو امیر ہے شاب المہاجر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اکانومسٹ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں انجینئر ہے. تو ابھی جو نئی جنریشن ہے جس طرح میں نے شروع میں بات کی تو وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اور وہ یہ نہیں کہ مدرسے کے لوگ ہیں وہ یہی ماڈرن جو ایجوکیشن وہ سسٹم ہے ان کے پڑھے لکھے وہ بچے ہیں وہ اس میں کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا. اور یعنی صرف ایک مثال آپ کو میں دوں کیرالا انڈیا سے ایک پورا گروپ آیا افغانستان تو اس میں سارے انجینئر تھے اور ڈاکٹر تھے. اس میں کنورٹ سے نیولی کنورٹ آ کے ڈائریکٹ داعش اس میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے جلال آباد پریزن بریک جو ہوا ہے داعش خراسان کی طرف سے وہاں پہ خودکشی حملے کیے جو یعنی کابل میں انہوں نے کاروائیاں کی. تو وہ پورا جو اب آج کل جو نئی جنریشن ہے یہ پڑھی لکھی ہے اور میرے خیال میں فائنینشلی جس طرح میں نے کہا کہ سب سے ویل آف جو تنظیم ہے وہ یہ جو اطلاعات ہیں اور جو جس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یعنی ٹیکنیکل نورین لغاری والی ایگزامپل اگر وہ بالکل یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے اسٹوری کی تھی اسلام آباد میں ایک بچہ یعنی وہ کس طرح بہت ایلیٹ اسکول سسٹم کا انہوں نے جا کے داعش کے لیے انہوں نے پراپر جوائن کیا تھا ان کے لیے کام کر رہا تھا. تو وہ اب اسکول پتہ چلا ہے ویسے کہ کون سا تھا؟ اسکول کا نام وہی ہے کہ وہ اسکول کا نہیں بتایا
لیکن انڈیکیشنز ہیں کہ وہ کون سو تو اس کے خلاف اسکول یا یونیورسٹی یعنی وہ کالج اور یعنی ٹھیک ہے وہ اس میں گریجویشن تک یعنی جس وہ بی ایس سی وغیرہ اس طرح اس لیول کا. تو وہ یعنی سب سے زیادہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے ینگسٹرز کی وہ بھی اس میں داعش میں. تو وہ داعش جو ہے وہ ٹریڈیشنل جہادیوں کی طرح تنظیم بالکل نہیں ہے, اس لیے یہ کسی کے ہاتھ آ بھی نہیں رہی. ان کو پتہ ہے کہ کب ہم نے سرفیس ہونا ہے, کب کارروائی کرنی ہے, کیسے پھر ہم نے چھپنا ہے. پھر ان کا یہ کہ انہوں نے اپنی ڈویژن کی ہوئی آپریشنل پارٹ الگ ہے, ان کا لاجسٹیکل پارٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, تو وہ ٹوٹلی الگ ہے. پھر ان کا جو آئیڈیولوجیکل یا وہ شیوخ کا جو کہتے ہیں کہ ان کے جو اسکالرز وغیرہ ہیں ان کا بالکل الگ ہے, اور وہ شاید سٹیز میں ہی چھپ کر وہ کے یہاں بیٹھے پہ ہوتے ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اور ان کی پوری کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ جو یعنی جو ٹیلی گرام وغیرہ اس طرح کی. یہ بھی سنا تھا کہ پب جیز اور اس طرح کی گیموں کے تھرو بھی پب جی یہ جو اس طرح کی گیمس ہیں, میں خود مجھے ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتا, لیکن یہ کنفرمڈ ہے کہ پب جی جیسے ان گیمس پہ بیٹھ کے جس میں آپ ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں, تو وہاں پہ ان کی کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. لوڈو اسٹار کو وہ کوئی گیم ہے, تو لوڈو اسٹار کے ذریعے وہ بیٹھ کے وہاں پہ ان کی جو چیٹنگ ہے وہاں پہ ان کو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو آرڈرز ڈائریکٹیوز ایشو کرتے ہیں. تو یہ اس ایڈوانس لیول کی جہادی جن کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ کا بہت زیادہ پتہ ہے, اور کمٹمنٹ ان کی جو ہے وہ بالکل کریزی قسم کی ہوتی ہے. وہ یعنی بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کو پوری ماڈرن دنیا کا بھی پتہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ گانے بھی سن رہے ہوں گے, موویز بھی ہالی ووڈ انڈیا تو آئیڈیولوجیکل, لیکن وہاں پہ ان کا جو وہ چیز بنی ہوئی ہے وہ کام وہی کریں گے جو وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے. ملٹیپل ریزن. ایک تو یہ کہ اب آپ نے مڈل ایسٹ کی بات کیا, گلف جو کنٹریز ہیں کہ وہاں پہ سعودیہ وغیرہ, تو وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں گراؤنڈ پہ. ان کی گورننس آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ حالانکہ وہ کوئی ڈیموکریسی وغیرہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. بلکہ ابھی بھی پوری دنیا میں ابھی ریسنٹلی جو رینکنگ آئی تھی کہ سب سے پیسفل سٹی تو وہ دبئی, حالانکہ گلوبل ہب ہے ٹورزم سب چیزوں کا. یہ ریزن ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ سوسائٹی جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ وغیرہ وہ ماڈریٹ تو نہیں ہے, وہ بھی مجھے چیزیں نہیں, کیونکہ عراق میں جو داعش نے یا سیریا بڑا ماڈریٹ ملک ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ جو داعش خراسان نے یا القاعدہ نے یا وہاں پہ پھر زرقاوی نے, ابو مصعب الزرقاوی نے, وہ ڈاکٹر مطلب اس کی آپ اگر میں نے اس کی بایوگرافی پڑھی ہے, جسٹ فیسنیٹنگ. ایجپٹ کے عبداللہ اعظم نہیں جو ایمن الزواری تھے, بڑا شریف سا کہتے وہ بچہ تھا جو ڈاکٹر تھا, سرجن, سمپل سرجن تھا. ان کے جو فادر تھے وہ میرے خیال میں عرب لیگ کے بہت سینئر وہ ہوا کرتے تھے, پوری اس کی فیملی بہت تھی. تو وہاں پہ یعنی وہ لوگ اٹھ کے, اور انہوں نے جو سیریا اور عراق میں جو ہوا ہے وہ پوسٹ امریکن انویژن کے بعد پھر جس کے نتیجے میں داعش بنی اور سب چیزیں, تو وہاں پہ تو تباہی, یعنی ایسے کام ہوئے ہیں کہ وہ اس ریجن میں کبھی نہیں ہوئے. وہ چیز بھی نہیں ہے. آئیڈیالوجی جو ہے تو وہ ٹرانس نیشنل جو گلوبل جہاد کی ہے, اس کا آرکیٹیکٹ تھا عبداللہ اعظم, اور ان کو یعنی اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کا جو موقع ملا وہ جو روس افغان جنگ 70s 80s میں, اور ابھی بھی یعنی آرکیٹیکٹ وہ تھا. ان کو ایک پریکٹیکل شیپ دی اسامہ بن لادن, ایمن ظواہری, ان سب لوگوں نے جو القاعدہ کی بنیاد انہوں نے رکھی. اخوان المسلمین جو ہے مسلم بردرہڈ, تو اس میں سید قطب کو آپ وہ کر لیں, تو ینگ جنریشن ابھی بھی اگر ان کو پڑھنا شروع کر دی تو ان کا اپنا ایک امپیکٹ آپ پہ آتا ہے. اور اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں زیادہ تر کرٹیسزم ہوئی ہے مسلمان حکومتوں پہ, اور یہ چیز تو بالکل فیکچول ہے کہ یعنی کچھ گلف کنٹریز کے علاوہ جو باقی مسلم وہ ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور پھر یہ ہوا کہ جو ویسٹرن الائز ہم بنے, چاہے وہ عراق کی جنگ ہو, چاہے اب سیریا میں جو چیزیں ہوئیں, یا پھر اب صومالیہ میں کسی حد تک, تو وہ سب چیزیں بھی یعنی ایڈ اپ وہ کرتی رہی یہ جو اس آئیڈیالوجی کو یا اس مینٹیلیٹی کو. اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک ریلیجیس وہ بھی ہے, یعنی احادیث ہیں خراسان کی اس ریجن کے حوالے سے ہیں کہ یہاں سے لشکر اٹھیں گے, ان کے کالے جھنڈے ہوں گے, پگڑیاں ہوں گی, امام مہدی کو جوائن کریں گے, غزوہ ہند کریں گے. تو ایک یعنی ایک احادیث کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی
سپورٹ وہ مل رہی ہے. وہ یہ نہیں پتا کہ وہ یہ ہیں یا کوئی اور ہوں گے. ہاں اب یہ انہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں اس میں زیادہ, یعنی اس میں آپ دیکھیں تو القاعدہ کا بھی فلیگ جو ہے وہ بلیک, پھر افغان طالبان کی جو پگڑیاں ہیں وہ بھی بلیک زیادہ تر, اور داعش کا بھی وہی بلیک وہ چل رہا ہے. تو وہ ڈفرینٹ جو اسکول آف تھاٹ ہیں جہادیوں کے اندر بھی, تو وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. ان کے لٹریچر میں وہ چیز آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی جس پہ ان کا پورا نیریٹو بلڈ کرتا ہے اور پوری آئیڈیالوجی بلڈ کر رہی ہے. تو ملٹیپل ریزنز ہیں. اور اس ریجن میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ایک آپ شے کہہ لیں یا سپورٹ مل رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, اور وہ بہت بڑا ایڈ اپ ہے ظاہر ہے, بہت زیادہ. اور پاکستان میں آپ خود دیکھیں کہ یہاں پہ آج کل جو حالات بن رہے ہیں, بلکہ آج کل نہیں 70 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کبھی اسٹیبلٹی آئی نہیں. افغانستان میں بڑا اچھا موقع ملا تھا اشرف غنی کو بھی, حامد کرزئی کو بھی. وہاں پہ انہوں نے نیشن بلڈنگ پہ وہ کام کیا نہیں, انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں. اور جب طالبان وہ آئے انہوں نے تقریباً 1.5 مہینے میں پورے افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو گیا. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان طرح کی جو قوتیں ہیں ان کو شے ملتی ہے اور ان کو سپورٹ ملتی ہے. پھر عام لوگ بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں ایز الٹرنیٹ کے طور پہ. اگر وہ نہ بھی اس طرح سپورٹ کریں بٹ ایک ہلکا سا آئی تھنک وہ دل کے اندر نا وہ نہیں ایک ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. آج کل یہاں پہ ہماری کچھ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بڑے وہ تپے ہوئے غصے میں ہیں, تو وہ بھی افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے اچھے تو وہ بھی ہیں, انہوں نے فلاں چیز کو کنٹرول کیا, فلاں کو کیا. حالانکہ وہ فیکچولی اتنی سچویشن نہیں ہے, لیکن وہ بھی ایک پھر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.